اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our next session on the poem Politics by W.B. Yeats. We have already gone through the textual reading of the poem stanza by stanza. Today we are going to discuss its explanation and its context from examination point of view. Dear students, W.B. Yeats, William Butler Yeats, full name, was an Irish poet, and he was born in 1865 and died in 1939, one of the most prominent names in 20th century literature, surely. بیٹے یہ 20ویں صدی کے بہت ہی اہم پوئٹس میں شمار ہوتے ہیں. یہ جو ہے وہ عمومی طور پر ان کے ٹاپکس جو ہیں بڑے ہی ہٹ کر ہیں عام شاعری سے. یہ زندگی کے جو معمولات ہیں، خصوصاً ان کی زندگی میں ایک بڑا اہم موڑ آیا کہ ان کے والدین ان کو ایک مذہبی پیشوا بنانا چاہتے تھے، لیکن یہ انہوں نے جو ہے وہ اس سے ڈینائی کیا. تاہم اس مذہبی ٹریننگ کا کچھ اثر ان کی شاعری میں موجود ہے. یہ جو موجودہ دور کے مسائل ہیں، جنگ اور فسادات، خصوصاً جنگ عظیم اول کے دوران ہونے والی تباہی اور بربادی، اس پر بھی انہوں نے بہت کچھ لکھا. اور جو اپ کمنگ مسائل ہیں انسانیت کے، ان پر بھی بہت کچھ لکھا. لیکن بنیادی طور پر یہ ایک رومانوی نقطہ نظر رکھنے والے ایک مورلسٹ ٹائپ آف پوئٹ ہیں. یہ نظم جو ہے، جو ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس میں انہوں نے یہ دو انسانی حقائق جو موجودہ دور کے بہت بڑے حقائق تھے، 20ویں صدی کے شروع میں انسان کو اس کشمکش کا سامنا تھا. سیاست، جنگ، مار، قتل و غارت، یہ پوری دنیا کے منظرنامے پر چھائی ہوئی تھی. تو اس کو انہوں نے اس نظم میں موضوع بنایا ہے. تو ایک دو حقائق ان کی شاعری کے بارے میں، پھر ہم نظم کی طرف چلتے ہیں. He moved several times between Dublin and London. As he was born in Ireland, basically an Irishman. تو ڈبلن اور لندن کے درمیان انہوں نے بہت دفعہ سفر کیا. بنیادی تعلیم انہوں نے ڈبلن ہی سے حاصل کی. While studying at the School of Art in Dublin, he developed an interest in mystic religion. تصوف کی طرف مائل ہوئے. And the supernatural، اور یہ مفوق الفطرت چیزیں جو ہیں کائنات میں، دنیا میں پائی جاتی ہیں، ان کی طرف ان کا رجحان بڑھنے لگا. He began to write poetry in his late teens. جب ابھی یہ نوجوان ہی تھے تو انہوں نے شاعری شروع کر دی. With his father's enthusiastic encouragement. ان کے ابو نے، یاد رکھے کہ ان کے باپ جو تھے نا، وہ ایک پینٹر تھے، بذات خود ایک اچھے آرٹسٹ تھے. تو انہوں نے ان کو بہت انکریج کیا کہ بیٹے ٹھیک ہے بھائی، یہ شاعری جو ہے وہ ایک کریٹیو ایکٹیویٹی ہے، مثبت ہے، تو آپ اس کو اڈاپٹ کریں. Dear students, this poem, Politics, is a simple yet very beautiful poem about politics and love. The topic of the poem is the tussle, the conflict between the reality of politics and the reality of love. Both cannot be denied. We live in an age when politics and politicking has assumed gigantic proportions. یقیناً ہم سب جو ہیں وہ ایک ایسی دنیا میں زندہ ہیں، بدقسمتی سے یہ 20ویں اور 21ویں صدی، جس میں پورا زمانہ جو ہے وہ لپیٹ میں آیا ہوا ہے سیاست کے، اور چاروں طرف سیاست کاری ہے، پولیٹیکنگ. اس نے بے حد اہمیت اختیار کر لی ہے. پروپورشنز، جیگنٹک پروپورشنز، بے حد اہمیت اختیار کر لی ہے. گویا یہ پولیٹکس اب ہماری ساری انسانی زندگیوں کو متاثر کر رہی ہے، اس پر چھائی ہوئی ہے. چاروں طرف دیکھیں نا، آپ اپنا ہی منظر اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ نظم آج بھی جو ہے وہ ہمارے لیے
اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ یہ 20ویں صدی کے شروع میں جب یہ لکھی گئی تو تب اس وقت بھی یہی حالت تھی کہ چاروں طرف جنگ کی باتیں ہو رہی تھی اور پولیٹکس جو تھی وہ پوری طرح سے پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں لے چکی تھی. Yeats contrasts the reality of politics with the reality of love. اس نظم کے اندر اس نے یہ جو صداقت ہے، حقیقت ہے پولیٹکس کی، اس کا موازنہ کیا ہے انسانی جذبے کی، شدید انسانی جذبہ جسے ہم محبت کا جذبہ کہتے ہیں، بڑا سویٹ پیشن، اس کی حقیقت کے ساتھ. اینڈ while the political reality is not denied، اگرچہ اس نظم میں اس نے سیاست کی حقیقت سے انکار نہیں کیا ہے کہ یہ ظاہر ہے جی دنیا کی تلخ حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اٹ از سرٹنلی کویسچنڈ ان دا فیس آف دا گریٹر ریئلٹی آف لو. لیکن شاعر نے بہرحال محبت کی جو حقیقت ہے اس کو فوقیت دی ہے نظم میں، کہ پولیٹکس جیسی گمبھیر حقیقت جو ہے وہ محبت کی حقیقت کے سامنے جو ہے وہ ماند پڑ جاتی ہے. وٹ پولیٹیشینز سے مے بی ٹرو، سیاستدان جس طرح سے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ جنگ آ رہی ہے، تباہی آ رہی ہے، موت آ رہی ہے، ہو سکتا ہے یہ درست ہو، بٹ دیٹ گرل اسٹینڈنگ دیئر، لیکن یہ جو فریز ہے کہ وہ جو لڑکی ایک محبت کی علامت کے طور پر سامنے کھڑی ہے، اس کا کیا کریں؟ سمبولائزنگ یوتھ اینڈ لو، جو کہ جوانی اور محبت کی ایک علامت ہے. آفرز اے ٹیمپٹنگ الٹرنیٹیو ٹو دا ورلڈ آف وارز اینڈ آرمز. یہ دنیا جس سے ہمیں جنگ کے خطرات سے ڈرایا جا رہا ہے، اس کے مقابلے میں ہمیں ایک ترغیب دیتی ہے کہ یہ بھئی جنگ کے خطروں سے بچنے کا ایک واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ محبت کے بازوؤں میں آ جائیں. دا ورلڈ آف پاور پولیٹکس اپیئرز میننگ لیس ان دا فیس آف دس ریئلٹی. اس طرح یہ جو طاقت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، فتوحات، انسانوں کو مارنا، قتل و غارت، جنگ، تباہی، بربادی، اس کے مقابلے یہ سب بے معنی ہو جاتا ہے محبت کی حقیقت کے سامنے. تو یہ اس نظم کا جو ہے وہ مختصر سا مرکزی خیال ہے جس کو شاعر نے ہمارے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. پولیٹکس ٹیکسٹ اس کی بیٹے اب ہم دیکھیں گے. بیٹے شاعر نے اس نظم کا آغاز جو ہے ایک معروف فلاسفر ٹامس مین کی کوٹیشن سے، امریکن تھے یہ ٹامس مین، ان کی ایک کوٹیشن سے کیا ہے. یہ کہتے تھے کہ بھئی ان اوور ٹائم، یہ جو ہمارا موجودہ دور ہے یعنی 20ویں صدی کے آغاز کا دور جو ہے، دا ڈیسٹنی آف مین پریزنٹس اٹس میننگ ان پولیٹیکل ٹرمز. آج انسان کی تقدیر لکھی جا رہی ہے سیاسی انداز میں، یعنی سیاست جو ہے وہ انسانی زندگی پر پوری طرح حاوی ہو گئی ہے اور اس سے اب مفر ممکن نہیں ہے. ییٹس بہرحال اس بات سے ہمیں اس نظم میں اختلاف کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اسی لیے انہوں نے اس کوٹیشن کو جو ہے وہ عین اپنی نظم کا آغاز کرنے سے پہلے جو ہے وہ لکھا ہے تاکہ اس سے کنٹراڈکٹ کیا جا سکے. یعنی یہ ڈراؤنی قسم کی بات ہے کہ سیاست جو ہے وہ زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہو گئی ہے اور انسان کے لیے سانس لینا دوبر کر دیا ہے سیاست کاری نے. لیکن اس سیاست کاری سے ہٹ کر بھی کچھ ہے، ییٹس یہ کہنا چاہتے ہیں اس کوٹیشن کے ذریعے سے. آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات نظر میں رکھیں، ییٹس جو ہیں وہ ان کی زندگی میں ایک بہت گہرا ایک زخم تھا، بالکل ایسا جس کے جھٹکے وہ محسوس کرتے رہے. ایک خاتون تھی ماڈ گون نام کی، جن سے وہ محبت کرتے تھے اور اس نے بار بار ان کی محبت کو ٹھکرایا، لیکن ایکسیپٹ بھی کیا ایک دو مواقع پر. تو یہ ان کی زندگی کا ایک مسلسل جو ہے وہ ایک ریئلٹی رہی ماڈ گون کی شکل میں. تو وہ پولیٹکس کی اس ریئلٹی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یقیناً یہ اس وقت کے جو سیاستدان 20ویں صدی کے آغاز کے لیڈران کرام دنیا کے لوگوں کو ڈرا رہے تھے کہ بھئی ابھی یہ جنگ عظیم اول میں جو تباہی اور بربادی ہوئی ہے، ایک اور جنگ آنے والی ہے. آپ کو پتہ ہے وہ لیگ آف نیشنز اسی طرح سے قائم کی گئی، سیاستدانوں نے مل کر ملکوں نے کہ اب آئندہ جنگوں سے بچنے کے لیے لیگ آف نیشنز بنائی جائے. لیکن اگلی عالمی جنگ جو تھی پھر دوسری، اس کے باوجود ہوئی، لیگ آف نیشنز ناکام ہو گئی اگلی جنگ کو روکنے میں.
اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے پھر یہ اقوام متحدہ کی شکل میں ایک اور فورم بنا جو جنگیں نہیں روک سکا. تباہی اور بربادی آج دوسری جنگ عظیم کے بھی مقابلے میں زیادہ جو ہے وہ ہمیں، اگر آپ موازنہ کریں دوسری جنگ عظیم سے لے کر اب تک ہونے والی جو تباہی ہے وہ پہلی دو جنگ عظیموں سے بھی جو ہے وہ ہماری جنگ عظیم اول ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو سے بھی زیادہ لگتی ہے. چاروں طرف جو ہے وہ انسان کا خون بہہ رہا ہے. اب جنگ جو ہے وہ ذرا کچھ اس کی شکلیں بدل گئی ہیں. مخصوص ملکوں کو، علاقوں کو ٹارگٹ کر کے تباہی کا سامنا ہے. آپ کے سامنے ہے کس طرح سے عراق کو تباہ کیا گیا، شام میں کیا صورتحال ہے، اردن کس طرح سے اجڑ رہا ہے، افریقہ میں کس طرح سے حالات ہیں، اور آپ کے اپنے ملک میں تو انتہائی نازک حالات ہیں. افغانستان پر کس طرح سے بمباری کر کے تباہی نازل کی گئی، اور آپ کے ہاں یہ قتل و غارت کی شکل جو ہے جسے آج کل یہ جنگ کو نئی شکل دے دی ہے مغرب نے، جسے دہشت گردی ٹیررزم کہتے ہیں آپ. اور یہ اب تو اس پر سوائے افسوس کرنے کے، رونے کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا. ابھی حال ہی میں آپ نے وہ لاشیں دیکھی ہیں، وہ 11 لوگوں کی جنہیں ذبح کر دیا گیا. اس سے پہلے ہر سال یہ ہر مہینے 1.5 مہینے بعد یہ ایک چین ہے دہشت گردی کی، جسے جو ہمارے سرزمین کو اب کتنے سالوں سے جکڑے ہوئے ہے. 9/11 کے بعد سے یہ مسلسل افریت جو ہے وہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے پچھلے سال جو ہے وہ کچھ اسی سال کے شروع میں شاید وہ کچھ اور پنجابی ورکرز جو تھے جو بیچارے وہاں بلوچستان میں کام کرنے گئے ہوئے تھے 20-22، ان کو بھی اسی طرح گلے کاٹ کر مار دیا گیا تھا. تو یہ ابھی مچھ کے علاقے میں یہ ہونے والا واقعہ، دردناک واقعہ، یہ اس طرح کے بے شمار، کبھی ہمارے کسی اسکول کو، بچوں کے اسکول کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کبھی کسی مدرسے کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کبھی بسوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کبھی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس کا سامنا کرتی ہیں. تو بے شمار ہم نے قربانیاں دی ہیں. یہ جنگ یعنی اس کا ہم خود جو ہے وہ دیکھیں، یہ اس پولیٹکس کا، ورلڈ پولیٹکس جسے کہتے ہیں بیٹے، اس کا ہم خود شکار ہیں. تو زیادہ بہتر انداز میں اب آپ باشعور ہیں، زیادہ بہتر انداز میں اس کا موازنہ کر سکتے ہیں اس تباہی اور بربادی سے جو کہ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کی شکل میں انسانیت کو بھگتنا پڑی. تو اب تو ہم خود اس کا ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں. مغرب نے بڑے طریقے سے جو ہے وہ بڑی چالاکی سے ہمیں اس جنگ میں الجھا دیا ہے، اور یقیناً ہم نے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، لیکن یہ کامیابیاں کوئی اتنی آسانی سے نہیں ملی ہیں، اور نہ ہی اب تک ہم پوری طرح کامیاب ہوئے ہیں اس افریت سے جان چھڑانے میں. اور یہی وہ رونا ہے جو اس نظم میں جو ہے وہ WBGs ہمارے لیے رو رہے ہیں، انسانوں کے لیے رو رہے ہیں کہ بھئی اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس پولیٹکس کے افریت پر قابو پانے کا ایک ہی طریقہ ہے. انسان کی یہ جو ہوس ہے دوسروں کو فتح کرنے کی، مار کر ان کو خون کر کے ان کو ذبح کر کے، اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وی مسٹ ٹیک ریزورٹ ٹوورڈز لو اینڈ کائنڈنیس. ہمیں جو ہے وہ محبت کی دنیا میں لوٹ جانا چاہیے. انسان محبت کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو برباد کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے. تو بیٹے یہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی آپ کو پتہ ہے وی ہیو گون اپ ٹو کئی لاکھ لوگ جو ہے، ہزاروں نہیں، اب تو یہ تعداد ہی گنتی میں نہیں آ رہی ہے. مشرف صاحب کے دور سے لے کر یہ دہشت گردی جب سے شروع ہوئی ہے تو اب تو اس کو کاؤنٹ کرنا بھی مشکل ہے، کیونکہ کتنے روزانہ اس طرح کے حادثات جو ہیں وہ اب ہماری یہ گویا بدقسمتی سے یہ ہمارے لیے ایک رشتہ ہوا نسور بن گئے ہیں. اور یہ یہی نہیں ہے، یہ دنیا کے آپ دیکھ لیجئے اکثریتی ایسے ملکوں میں جو مغرب کے مقابلے میں کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہیں کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے، اور وہ مجبوری ہماری مالیاتی مجبوری ہے کہ ہم مالیاتی طور پر جو ہے مغرب نے ہمیں غلام بنایا ہوا ہے. تو یہ پولیٹکس کا ایک حصہ ہے. ہمیں انڈیا کی طرف سے خطرے کی دھمکیاں دلوائی جاتی ہیں کہہ کر انڈیا کو، پھر ہمیں یہ افغانستان سے کے راستے سے
دہشت گردی ہم پر مسلط کی جاتی ہے، کبھی ایران کی طرف سے، کبھی کسی طرف سے. تو یہ سب جو ہے وہ ایک خاص ایجنڈا ہے کہ اس ملک کو ڈسٹیبلائز کریں، اس کے استحکام کو جو ہے وہ ختم کریں، اس کا وجود خدا نخواستہ کسی طرح جو ہے وہ مٹ جائے. تو بیٹے یہ وہی منظر ہے جس کو اب آپ خود جو ہے یعنی کھلی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر کے اچھی طرح ایویلویٹ کر سکتے ہیں. امید ہے کہ اس نظم کا جو مرکزی خیال ہے وہ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو آئیے اس کی ٹیکسٹ کی طرف چلتے ہیں. Context of the poem. In this poem, W.B. Yeats presents the reality of politics side by side the reality of love. نظم میں شاعر ولیم بٹلر ییٹس جو ہے وہ سیاست کی حقیقت کے ساتھ ساتھ محبت کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں. He considers love the greatest reality and force of human life. انسانی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت، سب سے بڑی طاقت سمجھتے ہیں محبت کے جذبے کو. He contrasts it with the reality of politics. یہاں نظم میں انہوں نے موازنہ کیا ہے محبت کی صداقت کا سیاست کی صداقت کے ساتھ. He concludes that the reality of love is more powerful and dominating than the reality of politics. وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں نظم کے ذریعے سے کہ محبت کی حقیقت جو ہے وہ زیادہ طاقتور اور زیادہ مغلوب کر لینے والی ہے سیاست کی حقیقت کے سامنے. The reality of politics appears meaningless in the face of the greater reality of love. اس طرح سیاست کی حقیقت جو ہے، سیاست کا جو کرشمہ ہے وہ محبت کے کرشمے کے سامنے بے معنی ہو جاتا ہے، میننگ لیس ہو جاتا ہے، بے قدر ہو جاتا ہے. Dear students, now we come on to the explanation of the poem stanza by stanza. Please keep the textbook before your eyes so that you may understand the explanation well. Stanza 1. In these lines, the poet expresses his views about politics and love. شاعر جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتا نظر آتا ہے ہمیں سیاست اور محبت کے جذبے پر. He is captivated to see a blooming girl, young girl standing before him. وہ مسحور ہو جاتا ہے اپنے سامنے ایک نوجوان نوخیز نوجوان لڑکی کو کھڑا دیکھ کر. Politics is a very popular subject among the people. زیر بحث ہے یہ موضوع لوگوں میں سیاست کا. He is also advised to ponder over international politics. وہ اسے بھی لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی شاعر صاحب آپ بھی بین الاقوامی جو سیاست ہے اس پر ذرا غور و فکر کریں. ponder over especially the political situation in Russia, Spain and Rome. جہاں یہ زیادہ دنگا فساد ہے جن ملکوں میں، خاص طور پر ان ملکوں کی سیاسی جو صورتحال ہے اس پر نظر دوڑائیں، غور و فکر کریں. The political moves of these countries produce important changes in the world. یہ جو سیاسی ان کی حرکتیں ہیں، سیاست کاری ہے ان ملکوں کی، وہ دنیا میں بے حد اہم تبدیلیوں کا باعث بن رہی ہیں. The people of the world are forced to take interest in political affairs, leaving everything aside. دنیا کے جو لوگ ہیں مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ سیاسی معاملات میں دلچسپی لیں، باقی ہر دلچسپی کو ایک طرف رکھتے ہوئے. However, the poet is not at all affected by this political storm and craze. تاہم شاعر جو ہے وہ بالکل متاثر نہیں ہوتا ہے اس سیاسی طوفان بدتمیزی سے، یہ جو جنون لوگوں پر سوار ہے. He ignores the reality of politics in the face of the reality of love. محبت کی صداقت اور حقیقت کے سامنے وہ سیاست کی اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتا ہے، پس پشت ڈال دیتا ہے. He is fascinated by the beauty of that charming girl. وہ جو ہے وہ اس خوبصورت لڑکی کی خوبصورتی سے متاثر ہو جاتا ہے. He wishes to love her instead of talking about politics. محبت پر ایسے ہی فضول بات چیت کرنے کی بجائے وہ
چاہتا ہے کہ اس محبت کو جو ہے وہ گلے لگا لے. فار ہم، اس کے لیے دا ریئلٹی آف لو از مور کیپٹیویٹنگ اینڈ پاورفل دین دا ریئلٹی آف پالیٹکس. محبت کا جذبہ جو ہے وہ زیادہ طاقتور اور مسحور کن ہے سیاست کے حقیقت کے سامنے مقابلے میں. مقابلتاً محبت کے اندر زیادہ کشش ہے، زیادہ اٹریکشن ہے، زیادہ کیپٹیویشن ہے سیاست کے مقابلے میں. Dear students, stanza number 2 and 3 are explained together here. اکٹھا جو ہے وہ ان کی ایکسپلینیشن کی گئی ہے، چونکہ آئیڈیا تقریباً ساری نظم کے ویسے تو ایک ہے، لیکن یہاں جو ہے وہ سمجھانے کے لیے دونوں اسٹینزوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے at one place. In these lines, the poet compares and contrasts the value of politics and love. نظم کے اندر اس نے موازنہ کیا ہے سیاست اور محبت کی قدر و قیمت کا، کہ دونوں میں سے زیادہ طاقتور جذبہ کون سا ہے. He is not ready to accept that politics is more important than love. وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ سیاست جو ہے وہ محبت کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے. A widely traveled man and a wise politician are talking about the dangers of a coming war. ایک بے حد تجربہ کار آدمی جس نے دنیا کا بہت سفر کر رکھا ہے، دنیا کی بہت سی ثقافتوں سے، سویلائزیشن سے، لوگوں کے طرز فکر سے، طرز رہائش سے بہت اچھی طرح واقف ہے. بڑا تجربہ اس کو حاصل ہوا ہے لوگوں کا، انسانوں کا علم رکھتا ہے وہ، اور ایک بہت ہی عقل مند قسم کا اسٹیٹس مین، مدبر، سیاستدان. دونوں جو ہیں وہ آنے والی جنگ کے خطرات سے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں. بائی دیئر ایکسپیرینس اینڈ نالج آف دا ورلڈ، اپنی دنیا کے اس تجربے اور علم کی بنیاد پر، both these learned men are sure، دونوں ان بہت ہی قابل آدمیوں کو، معزز آدمیوں کو بے حد اس بات کا یقین ہے that the world is going to see another horrible war again like the first world war، کہ دنیا ایک اور خوفناک جنگ کی دانے پر کھڑی ہے، پہلی جنگ عظیم کی مانند. This prediction about the forthcoming war might be true، یہ جو پیشین گوئی ہے ان کی آنے والی جنگ کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ یہ درست ہو. But the poet is not ready to shun his love affair، لیکن شاعر جو ہے وہ بالکل تیار نہیں ہے اپنی محبت کے معاملات کو بند کرنے کے لیے، روکنے کے لیے. He is not ready to ignore beauty and love for the sake of upcoming dangers of war، وہ آنے والے جو جنگ کے خطرات ہیں ان کی بنیاد پر اپنے اس جذبے کو، محبت کے جذبے کو جو ہے وہ نظر انداز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. He feels great attraction towards a young and beautiful girl، وہ ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی کی طرف بے حد زیادہ متاثر ہوتا ہے اس سے. He wishes to be young again، دوبارہ جوان ہونا چاہتا ہے، although he is now old، and forget everything around him، اور ہر چیز کو بھول جانا چاہتا ہے. یہ ہونے والے جو ہنگامہ آرائیاں ہیں جنگ کی، خاص طور پر ان کو by taking that beautiful girl into his arms، اس محبت کو جو ہے وہ اپنے بازوؤں میں تھام کر. Love is a very powerful passion of human life، اس میں کوئی شک نہیں کہ محبت کا جذبہ انسانی زندگی کا بے حد طاقتور جذبہ ہے. Every other knowledge، thinking، consideration and interest sinks into nothingness before the reality of love. یہ اس نظم کا مرکزی خیال بھی ہے بیٹے. تو دنیا کی تمام دوسرا علم، سوچیں، سوچ بچار اور دلچسپیاں جو ہیں وہ محبت کی حقیقت کے سامنے ماند پڑ جاتی ہیں، بے معنی ہو جاتی ہیں. The poet suggests that the sorrows and sufferings of humanity cannot be resolved through politics. شاعر اصل میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ دنیا کے دکھوں اور مصائب کا علاج جو ہے، انسانیت کے مصائب اور دکھوں کا علاج جو ہے، آلام و مصائب کا علاج جو ہے، وہ سیاست کے ذریعے ممکن نہیں ہے. It is love، the sweetest and most powerful passion، یہ محبت کا جذبہ ہے جو کہ سب سے طاقتور بھی ہے اور سب سے میٹھا بھی ہے. That is the only remedy for the bleeding wounds of the miserable humanity، اس وقت جو انسانیت کو مصائب کا سامنا ہے، اس کے رشتے زخموں کا علاج جو ہے وہ واحد علاج محبت کا جذبہ ہے. ہم محبت سے دکھوں کو، مصائب کو بھگا سکتے ہیں.
Dear students, this is the end of our explanation of the poem. We will see the critical questions in our next session. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye from my side. Thank you for participation in this session. Till the next session, Allah Hafiz.